بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سن رائزز میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان معظم نفلی روزوں اور عبادات کے لیے انتہائی فضیلت والا ہے۔ اس ماہ کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا، جو رمضان کی تیاری کے لیے یا رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جائے۔ رمضان المبارک کے استقبال اور عبادت کی تیاری ہی کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو پھر روزے مت رکھو۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھیں بلکہ خوب کھائیں پیئیں، طاقت حاصل کریں تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھے جا سکیں اور تراویح اور دیگر تمام عبادات بہت اچھے طریقے سے ادا کی جا سکیں۔ سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مشکات شریف میں درج ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس عرب کے تمام قبائل سے زیادہ بکریاں تھیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق چونکہ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ البتہ احادیث میں اس کو شعبان کی درمیانی شب کہا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر، نماز تراویح، مغفرت باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا اور رمضان المبارک کے استقبال و عبادت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو
صحت کاملہ عطا فرمائے، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر وبا، ہر بلا سے چھٹکارا دے دے، اس کڑے وقت سے جلد از جلد نکال دے۔ سامعین، سن رائزز پر ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سن رائزز سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سن رائزز پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔